کہ آپ نے کبھی ایسا بازار دیکھا ہے جہاں نہ پیسے چلتے ہیں، نہ خرید و فروخت ہوتی ہے، نہ تھکن ہوتی ہے، نہ شور، نہ جھگڑا؟ اور حیرت کی بات یہ ہے وہاں جانے والے لوگ ہر بار پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ سوچئے اگر کوئی آپ کو کہے کہ ایسا بازار ہے جہاں آپ ہر جمعہ جائیں گے اور واپس آ کر آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے گا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لیکن یہ کوئی کہانی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک سچی حقیقت ہے۔ آج ہم بات کریں گے جنت کے حیران کن بازار کی، اور آخر تک آپ کو ایسا راز پتہ چلے گا جو آپ کے دل کو بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت اشفاق احمد اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ عزیز سامعین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسی جگہ جہاں نہ دھوپ کی تپش ہوگی، نہ سردی کی شدت، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ غم ہوگا، نہ پریشانی، جہاں ہر طرف سکون ہی سکون ہو، خوشی ہی خوشی ہو، رحمت ہی رحمت ہو۔ اور پھر اس جنت میں ایک بازار بھی ہو، لیکن وہ دنیا کے بازاروں جیسا ہرگز نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے ایک بازار کا ذکر فرمایا؟ کیا خوب سجی ہوگی وہ جنت کی فضا بھی، ہر سمت ہی رحمت ہو، ہر ایک سمت ضیاء بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں اہل جنت ہر جمعے کے دن جائیں گے۔ وہاں ایک نہایت خوشبودار ہوا چلے گی، وہ اہل جنت کے چہروں اور لباس کو چھوئے گی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو جائیں گے۔ پھر وہ جب اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے اہل خانہ کہیں گے اللہ کی قسم آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو، اور وہ جواب دیں گے تم بھی پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئے ہو۔ سوچئے یہ کیسی زندگی ہوگی جہاں حسن میں کمی نہیں بلکہ مسلسل اضافہ ہوگا، جہاں خوشی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی ہی جائے گی، جہاں نعمتیں پرانی نہیں ہوں گی بلکہ ہر لمحہ نئی لذت عطا کریں گی۔ وہاں نہ آنکھ میں آنسو نہ دل میں کوئی ملال، وہاں نہ آنکھ میں آنسو نہ دل میں کوئی ملال، جنت میں ہوگا ہر لمحہ راحتوں کا کمال۔ عزیز سامعین، دنیا کے بازاروں میں انسان تھک جاتا ہے، رش، شور و غل اور پریشانی، لیکن جنت کے بازار میں نہ کوئی ہجوم پریشان کرے گا، نہ کسی چیز کی کمی ہوگی۔ وہاں جو دل چاہے گا وہ نعمت حاصل ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو نفس خواہش کرے اور جس سے آنکھیں لذت پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل جنت کی خوشیوں کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ ذرا سوچئے آج ہم دنیا کے بازار کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کئی میلوں سفر کرتے ہیں، کئی گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، کبھی معمولی چیز کے لیے بھی بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم جنت کے بازار تک پہنچنے کے لیے بھی اتنی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہے؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں؟ یاد رکھیے جنت صرف خواہشات سے نہیں ملتی، جنت اعمال مانگتی ہے، جنت قربانی مانگتی ہے، جنت اطاعت مانگتی ہے، جنت اطاعت مانگتی ہے۔ جو رب کی رضا کی خاطر جھک جاتے ہیں دنیا میں، جو رب کی رضا کی خاطر جھک جاتے ہیں دنیا میں، وہی لوگ تو آخرت میں جنت کے مقیم ہوں گے۔ جنت کا بازار بھی ایک نعمت ہے، ورنہ جنت کی اصل نعمت تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جس دن اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس دن انہیں معلوم ہوگا دنیا کی ہر قربانی کتنی چھوٹی تھی اور اللہ کا انعام کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت کے بازاروں میں جائیں گے، جنت کی نہروں سے پانی پئیں گے، جنت کے محلات میں رہیں گے اور اپنے رب کی رضا حاصل کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بنت اشفاق احمد چینل کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔